ٹائم بھی کھلتی ہیں عدالتیں. تو رجب بٹ جو ہے وہ آ رہا ہوتا ہے 2 بجے 1 بجے. تو رجب بٹ جو ہے وہ کیا اس کو یہ چیز کرنی چاہیے؟ یاد رکھیے کہ آپ کی مرضی کے مطابق یہ انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں اور موبائل بھی اب وہ سامنے آ گیا ہے جس کا ڈیٹا ڈیلیٹ کیا گیا تھا. کراچی کا کیس جو ہے وہ بھی رجب بٹ نے ابھی جو ہے اس کے اوپر ضمانت کروانی ہے. رجب بٹ، مان ڈوگر اور اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ اس کیس میں موجود ہیں وہ پیش کیوں نہیں ہو سکے؟ جناب ریزن یہ بتائی جا رہی ہے کہ ان کو فوڈ پوائزننگ ہوئی اور اس وجہ سے وہ پیش نہیں ہو سکے. لیکن اس سے پیچھے جو ہے ہم نے پچھلی پیشی میں دیکھا تھا کہ اس پیشی میں جو ہے وہ جو مدعیہ ہیں ان کی طرف سے ان کے جو وکیل پیش ہوئے تھے انہوں نے کوئی جو ہے وہ تیاری نہیں کی ہوئی تھی. انہوں نے ایک ڈیٹ جو ہے وہ آگے مانگ لی تھی اور اس کے بعد اس بار ہم نے دیکھا کہ یہ جو وکیل صاحب تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ آخری پیشی ہوگی لیکن آخری پیشی تو ثابت نہ ہو سکی. وہ جو ہے وہ فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے عدالت میں پیش نہ ہو سکے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ کیس بڑا زبردست اور ٹیکنیکلی میں کہتا ہوں کمال کیس ہونے والا ہے. لیکن ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جس طریقے سے اس مدعیہ کا کانفیڈنس ہے یا اس وکیل صاحب کا کانفیڈنس ہے، لگتا ہے کہ اس کیس میں کچھ نہ کچھ ہونے والا لازمی ہے. لیکن ایک ٹیکنیکل پوائنٹ اٹھا رہا ہوں، یہ ذرا مائنڈ میں رکھیے گا کہ وہ جو موبائل تھا جس کی فرینزک ہونی تھی وہ موبائل پہلے مل نہیں رہا تھا مدعیہ کو اور یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ موبائل گم ہو گیا ہے. وہ موبائل کہاں سے برآمد ہوا ہے؟ یہ کہہ رہے تھے کہ انویسٹیگیشن ٹھیک نہیں ہوئی. انویسٹیگیشن میں پولیس کو یا انتظامیہ کو جو ہے وہ مینیج کیا گیا ہے. یاد رکھیے میری ایک بات کہ انہوں نے ایک اپلیکیشن بھی دینی ہے یا دے چکے ہیں کہ انویسٹیگیشن چینج ہونی چاہیے. بالکل ان کا رائٹ ہے، چینج ہونی چاہیے اور ہم بذات خود یہی چیز کہتے ہیں کہ یہ جب تک یہ کیس ختم نہیں ہوتا یہ خام خواہ لٹکا رہے گا اور ہم کہتے ہیں کہ یہ کیس جلد از جلد ختم ہو جائے. اگر یہ کیس ختم نہیں ہوگا تو یہی چیز دوبارہ اسی طرح لٹکی جائے گی اور اس پہ ویوز کمائے جائیں گے. یاد رکھیے میری ایک بات کو کہ جس طریقے سے وکیل صاحب جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے یا وہ اپنی ویڈیوز کے اندر وہ لگا رہے ہیں کہ جناب میں دیکھوں گا کہ یہ اب کیسے کیس وہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے، مطلب اس طرح کچھ تھریٹننگ پوزیشن جو ہے وہ اب وکیل صاحب کی طرف سے جو ہے وہ لگائی جا رہی ہے. کہ خدا کے بندے، یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب رجب بٹ کے اوپر حملہ ہوا تھا کراچی میں، اس میں علی اشفاق صاحب جو تھے وہ آپ کے بقول کے وہ جو ہے ایک پارٹی بنے تھے. یہاں پر بھی آپ ایک پارٹی ہی بن رہے ہیں اور میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ اس وکیل صاحب کا مجھے لگتا ہے کہ لائسنس جو ہے وہ کینسل ہونے والا ہے. یاد رکھیے گا کہ اس کے اوپر جو ہے ایک انکوائری لازمی بیٹھی جائے گی کیونکہ پچھلی 6 سے 7 ویڈیوز اگر آپ ان کی اٹھا کے دیکھیں تو یہ بار بار جو ہے وہ ایک تھریٹننگ پوزیشن استعمال کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ دھمکیاں دے رہے ہیں اور اس کے اوپر کم از کم ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی میں عدالت کے اندر، کورٹ کے اندر کھڑے ہو کر میں وہاں پر جو بات کروں اس بات کی ویلیو ہے، نہ کہ سوشل میڈیا پر یا میڈیا کے اوپر آ کر میں یہ بات کروں اس کی ویلیو ہے. کورٹ کے اندر آپ جو بھی بات کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک اچھے اور کمپیٹنٹ وکیل ہیں، آپ نے وہاں پر ہی یہ سارے معاملات کرنے ہیں، نہ کہ آپ کورٹ کے باہر آ کر کھڑے ہو کر آپ یہ کہیں کہ جناب میں یہ دیکھ لوں گا اور میں یہ کر لوں گا. اس طرح نہیں ہوتا. یاد رکھیے ایک پوزیشن آپ بنائیں اپنی. اگر آپ نے یہ کیس جیتنا ہے تو یاد رکھیے گا کہ آپ نے ہر اس فیصلے کو تسلیم کرنا ہے کہ جو فیصلہ جو ہے وہ آپ کے خلاف آئے یا آپ کے حق میں آئے. اس کی ریزن میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ آپ کی مرضی کے مطابق اب انویسٹیگیشن چینج ہو رہی ہے، آپ کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ کورٹ میں پیشیاں لگ رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے. تو میری ایک بات یاد رکھیں کہ انہوں نے ایک سوال اٹھایا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ جناب عدالتیں کھلتی ہیں 10 بجے 11 بجے یا 8 بجے یا جس ٹائم بھی کھلتی ہیں عدالتیں، تو رجب بٹ جو ہے وہ آ رہا ہوتا ہے 2 بجے 1 بجے. تو رجب بٹ جو ہے وہ کیا اس کو یہ چیز کرنی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ
جب کورٹ میں رجب بٹ کو بلایا جائے گا وہ اسی ٹائم ہی آئے گا. اور جب یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 بجے آ جائے, اگر 8 بجے وہ آ جاتا ہے تو 11 بجے کیس کی سنوائی ہوتی ہے. تو یاد رکھیے کہ وہ ایک پاکستان کا سب سے بڑا یوٹیوبر ہے, تو عدالت کے اندر جس طریقے سے سیکیورٹی میئرز ہوتے ہیں یا وہاں پر جو فینز اکٹھے ہو جاتے ہیں, وہ تصویریں بنانا شروع کر دیتے ہیں, کورٹ کا جو نظام ہے وہ تھوڑا خراب ہوتا ہے. اور اس نظام کو تھوڑا کنٹرول کرنے کے لیے ہی اس ٹائم پہ اس کو بلایا جاتا ہے. وہ کوئی قانون سے بالا تر نہیں ہے, نہ ہی آپ قانون سے کوئی بالا تر اپنے آپ کو کوئی سمجھے. یاد رکھیے کہ آپ کی مرضی کے مطابق یہ انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں, آپ کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور موبائل بھی اب وہ سامنے آ گیا ہے جس کا ڈیٹا ڈیلیٹ کیا گیا تھا, یہ سارے معاملات کیے گئے تھے. یاد رکھیے کہ اب جو بھی فیصلہ آئے گا آپ اس کو سرے خم تسلیم کریں گے. اور ایک چیز میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ کل کو یہ فیصلہ آپ کے خلاف آ جاتا ہے تو پھر آپ نے رونا دھونا نہیں مچانا, پھر چپ کر کے پھر سائیڈ پہ ہی ہونا ہے, ٹھیک ہے. اور ایک چیز میرے ذہن میں ہے وہ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہی رجب بٹ جب کورٹ میں پیش ہوتا رہا اور اس کو اتنی زیادہ سیکیورٹی جب نہیں مل رہی تھی تو اس کے اوپر اٹیک ہوا, اور آپ آج کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کو اس ٹائم پہ بلایا جائے اور کچھ بھی ہو جاتا ہے تو آپ اس چیز کی ذمہ داری اٹھائیں گے. یہ وکیل صاحب یا مدعیہ جو ہے وہ کیا اس چیز کی ذمہ داری اٹھائے گی؟ یہ سوالیہ نشان اٹھتا ہے. اور دوسرے نمبر پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کیس جلد از جلد ختم ہو, اس میں رجب بٹ قصوروار ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے, یا آپ قصوروار ہیں تو پھر آپ کے اوپر جو ہے یہ جو بھی فیصلہ آئے گا آپ اس چیز کو ایڈمائر کریں گی. اگر آپ نہیں کرتی تو سمجھ لیں کہ پھر آپ نے عدالت کا ٹائم ضائع کیا ہے, اور یہ ٹائم ضائع کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہزاروں کیس ایسے پڑے ہوتے ہیں جن کی سنوائی نہیں ہوتی صرف آپ کی کیس کی وجہ سے یا اس طرح کے مسئلے مسائل سے. یقیناً جو وکیل صاحب یہ کیس لڑ رہے ہیں کمپیٹنٹ ہیں, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, ان کو یہ کرنا چاہیے, کیس لڑنا چاہیے, لیکن کم از کم اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے جس طریقے سے باہر آ کر ایک دھمکی امیز جو ہے وہ ایک رویہ اختیار کیا جا رہا ہے. اور یقین کیجئے کہ مجھے نا وکیل کم اور سمجھ لیں کہ ایک دھمکیاں دینے والے زیادہ لگتے ہیں, معذرت کے ساتھ, لیکن اچھی بات نہیں ہے. کورٹ کے اندر آپ دبا کے جو بات کرتے ہیں ایک اپنا پروف کے ساتھ بات کریں, کمال ہو جائے گا میں سمجھتا ہوں. لیکن ایک چیز میں آڈینس کو بتاتا جاؤں, یہ کیس بڑا مزے کا ہے, بڑا زبردست اس میں جو ہے وہ معاملات ہونے والے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ کراچی کا کیس جو ہے وہ بھی رجب بٹ نے ابھی جو ہے اس کے اوپر ضمانت کروانی ہے یا کروا چکے ہیں, وہ بھی بہت جلد وہ اس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں گا. اور اس کیس میں جو مدعیہ ہیں ان کیس میں 6 تاریخ کو دوبارہ جو ہے وہ رجب بٹ کو طلب کیا گیا ہے, اور اس میں کوئی میڈیکل سرٹیفکیٹس وغیرہ تھیں یا اس طرح کے معاملات تھے, وہ بھی جلد از جلد جو ہے وہ سامنے لائے جائیں گے. اور پھر جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ آخری پیشی ہوتی ہے یا پھر یہ کیس لمبا جو ہے وہ لٹکتا ہوا نظر آتا ہے. دیکھتے ہیں کہ اس کیس کے اوپر کتنی زیادہ جو ہے وہ جو قیاس آرائیاں کی گئی ہیں, کیا اس میں جو ہے وہ رجب بٹ یا اس کا گروپ جو ہے کیا اس میں ملوث ہے نہیں ہے, یہ تو قانون ہی بتائے گا. اور ہم جہاں تک یہ سمجھتے ہیں کہ اس کیس میں جلد از جلد فیصلہ ہو جانا چاہیے, جو بھی فیصلہ ہے میں سمجھتا ہوں یہ ختم ہو جانا چاہیے. کیس کو جو ہے وہ ان کے حق میں ہے یا ان کے حق میں, یہ معاملہ ختم ہوتا ہوا جو ہے وہ مجھے بھی نظر آ رہا ہے. اور آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. آپ کو بہت شکریہ, اللہ حافظ.